بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ کہتے ہیں نا مخالف کا عقل مند ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ایک بے وقوفی نا ایک نیا بیانیہ دے دیتی ہے، اور وہ بیانیہ بھی اتنا مقبول ہوتا ہے۔ لیں اب روک کے دکھائیں، رؤوف حسن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کو پروف کر کے دکھائیں یہ قاتلانہ حملہ نہیں تھا۔ جی ہاں، کیونکہ یہ کہنے والا کوئی اور نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ سیدھا سادہ قاتلانہ حملہ تھا۔ اب اس بیانیے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف جائے گی۔ اب ذرا روک لیں، منا لیں، ذرا سوشل میڈیا سے نکال کے دیکھیں، مین اسٹریم میڈیا سے نکال کے دیکھیں، اب آپ اس بات کو نکال کے دیکھیں۔ میں جب تفصیل میں آگے چل کے بڑھوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ طاقتوروں کی آج دوڑیں لگی کیونکہ ان کی رنگ بازیاں نا عدالت نے پکڑ لی ہیں، اور رنگ یا تو پکڑ لیا، کل کا بس وقت دے دیا ہے، کیونکہ کتنا وہ بھی پورا دوڑا کے کریں گے نا۔ کیسز نواز شریف صاحب کی طرح تھوڑی ختم ہونے کہ ایئرپورٹ پہ انگوٹھے لگ رہے ہیں، ایک دن پیشی ہونی ہے، اور پھر بندہ ایک بار پھر وزیر اعظم کا وعدہ ہو، اور پھر وہ ایک ایم این اے بن کے سائٹ پر ہو، یا جس جگہ پہ ان کی لوکیشن نظر آ رہی ہوتی ہے وہ وہاں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ روپوش رہنما پاکستان تحریک انصاف کے سارے باہر آ رہے ہیں جی، اور عمران خان صاحب نے احکامات دے دیے کہ باہر آنے کا وقت آ چکا۔ ان سے متعلق آپ کو میں بتا رہا ہوں کون کون سے اور لائن میں کون سے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ اور خبریں۔ جنرل باجوہ صاحب رانگ نمبر ہے جی، دو پارلیمنٹیرین یہ بات بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کا تو تعلق ہی نہیں ہے پی ٹی آئی سے، اور میں کوشش کروں گا احتیاط کے ساتھ ان الزامات کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج پارلیمنٹ میں ہوا ہے، اور وہ آپ کو میں نے بتانا ہے کس حد تک وہاں چلی گئی بات۔ کافی چیزیں ہمیں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ریکویسٹ ویڈیو دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ سب سے پہلے جی، حماد اظہر صاحب نے آج روپوشی ختم کر دیا۔ اچانک سے پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد پہنچے حماد اظہر صاحب، اور انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کل عمران خان صاحب کا پیغام ملا تھا، ہم سب کو، جتنے بھی روپوش ہیں، مراد سعید اور دیگر جتنے بھی ہیں، انہیں ہم سب کو پیغام ملا تھا کہ باہر آنے کا وقت آ گیا۔ دیکھیں انہوں نے حکم دیا، ہم باہر واپس آ گئے ہیں۔ اب میں یہاں سے سیدھا جاؤں گا پشاور ہائی کورٹ، وہاں سے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اپلائی کروں گا، ضمانت قبل از گرفتاری کے بعد سیدھا جاؤں گا پنجاب، اور پنجاب میں اپنے تمام کیسز کو میں فیس کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کی اولڈ قیادت اب سامنے آ رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے ایک کا دن میں میاں اسلم اقبال صاحب بھی بھرپور طریقے سے سامنے آ جائیں گے۔ لاسٹ ٹائم بیٹی کی شادی پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ اچانک آئے تھے، اور انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ بہت جلد میں سامنے آنے والا ہوں، صرف احکامات کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو میاں اسلم اقبال صاحب بھی، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ مراد سعید اور دیگر بھی باہر آ جائیں گے، یہ کہنا ہے حماد اظہر صاحب کا۔ انہوں نے کہا جلد پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری کر کے اب عدالت میں اپنے کیسز کو فیس کریں گے۔ یہ تو ہوئی ہے خبر۔ دوسرا اچھا جی، آج رؤوف حسن صاحب نے پریس کانفرنس کر ڈالی، 3:15 بجے کا ان کا ٹائم تھا، اور سارا واقعہ انہیں گوشہ گزار کرایا، بتایا لوگوں نے مجھے کیا کہا تھا۔ ان لوگوں نے، انہوں نے کہا 4-5 دنوں سے لوگوں نے مجھے کہا کہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، حملہ انہوں نے کہا، اور تم ہمارے ہاتھ نہیں لگ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 دن پہلے بھی ایک کوشش ہوئی تھی 17 مارکیٹ کے پاس، میں محمد مالک صاحب کو انٹرویو دے کے آ رہا تھا، اور اس وقت بھی کوشش ہوئی تھی، ہاتھا پائی تھی، انہوں نے مجھے گھوسے مارا تھے، لیکن میں نے چابی گاڑی کا ریموٹ میرے پاس تھا، میں آن کر کے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس زاویہ سے میرے پہ حملہ کیا گیا تھا نا، وہ لگا میرے چہرے پہ، لیکن بیسکلی نشانہ میری شہرت تھی، وہ مجھے کاٹنا ہی چاہتے تھے، مجھے مارنا ہی چاہتے تھے، لیکن میں نے ڈک کر دیا تھا، جس کی بنا پر میں بچ گیا۔ انہوں نے کہا اس طرح میرے چہرے پہ یہ وار لگا، لیکن اصل میں وہ میری شہرت پہ ہی مارنا چاہتے تھے۔ لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا، جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ بالکل بھی معمولی ہے، انتہائی معمولی ہے۔ جو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، میرا خیال ہے جیل میں، قید میں، وہ پریس کانفرنسز والے اور ان کے بعد وہ جو میرے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، اگر وہ بتا دیا جائے نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ ابدیدہ ہوئے، رو پڑے تھے رؤوف حسن صاحب۔ انہوں نے کہا ہم ان واقعات سے نہیں ڈرتے، جس نے ہمیں مارنا ہے وہ ہمیں کال کرے، ہم وہاں پہنچ جائیں گے، سیدھا سینے میں گولی ماریں۔ اور جو ایف آئی آر درج ہوئی اس سے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ میں اس ایف آئی آر کے متن کو ریجیکٹ کرتا ہوں، میری یہ درخواست نہیں تھی۔ پولیس کہہ رہی ہے یہی درخواست تھی، انہوں نے درخواست بھی منظر عام پر لائی، لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے رؤوف حسن پر حملے کو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی کے ضمنی میں نے ایک اور چیز بتائی تھی، وزیر آباد والا جو کیس ہے نا عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کا، جس کا مرکزی ملزم نوید ہے اور 2 ان کے معاون ہیں، تو 2 ملزمان کو بری کر دیا گیا جی، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا، اور ایک واضح ثبوت فرازی کے باوجود انہیں بری کیا گیا، اور جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو پھر ہم اس کے حوالے سے اپیل پر جائیں گے۔ سیفر کیس میں ایک بڑا موڑ آپ کو پتہ آ چکا ہے، معاملہ نپٹنے والا تھا بالکل آج کی تاریخ میں،
دلائل آج مکمل ہو جانے تھے، کیونکہ فائنل آرڈر تھے پروسیکیوشن کو کہ آپ اپنے دلائل کمپلیٹ کریں. انجام کا سب کو اندازہ تھا، پروسیکیوشن بھی جانتی تھی. تو پروسیکیوشن کا جو مین وکیل ہے نا شاہ صاحب، وہ آج پیش نہیں ہوئے. انہوں نے کہا میری طبیعت بھی صحیح نہیں، والدہ بھی بیمار ہے. یہ کہا انہوں نے اپنے ذوالفقار نقوی صاحب ان کے اسسٹنٹ جو وکیل تھے، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ پلیز آج کی سماعت کی التوا دے دیں. تو ساتھ ہی درخواست بھی کر دی گئی کہ جی ہم ڈونلڈ لو کا جو بیان ہے نا وہ ریکارڈ کروانا چاہتا ہے، جس پر جسٹس میاں گل حسن صاحب نے کہا کہ پروسیکیوشن کیا ڈونلڈ لو کو عدالت میں لانا چاہ رہی ہے، پیش کرنا چاہ رہی ہے. کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. اسسٹنٹ وکیل نے کہا ایسی بات نہیں ہے. جو انہوں نے کانگریس کمیٹی میں بیان دیا تھا نا کہ میرا پاکستان میں کسی قسم کے رجیم چینج آپریشن سے کوئی تعلق نہیں، اسی بیان کو بیان شہادت کے طور پر شامل کر لیا جائے. تو عمران خان صاحب کے وکیل صاحب نے کہا یہ بہت ہی بیڈ موو ہے پروسیکیوشن کی طرف سے. مطلب ڈونلڈ لو تو آئے گا نہیں، اس کا بیان شامل کر لیا جائے، مگر بیان کی قانونی حیثیت تو ہے نہیں جب تک وہ شخص خود نہ آئے جس کا بیان شامل ہے، وہ خود ویٹ کرے نا، اس کو نوٹس جاری ہوگا، عدالت آئے گا. تو اصل چیز تو تب ہوگی جب وہ اپیل تو تب مکمل ہوگی. تو عدالت کا سیدھا بتائیں، یہ جسٹس میاں گل حسن صاحب نے کہا سیدھا پروسیکیوشن کو بتایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ 3-4 ماہ کے لیے کیس آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ آپ کی اصل نیت ہے بیسکلی. اب جا کے جب تمام دلائل مکمل ہو گئے، بیرون ملک سے شہادت آئے گی، پھر اس کی تصدیق ہوگی، پھر گواہ پیش آئے گا، پھر گواہ پہ جرا ہوگی. یعنی بادی نظر میں پروسیکیوشن اس تمام پروسیس کا غلط استعمال کر رہی ہے، یہ تک عدالت نے کہا. اب کل تک عدالت نے موقع دی، اگر آپ کا مین وکیل نہیں آیا پروسیکیوشن کو بولا تو ورنہ جو معاون وکیل ہیں یہ ذوالفقار نقوی صاحب، انہوں نے کہا آپ ہی دلائل دیں گے. تو اندازہ سب کو ہے کہ کیس پھٹ گیا، لیکن بہرحال اپنی طرف سے ساری کوشش کی جا رہی تاکہ رپورٹ میں کہا جا سکے سر اسی کوشش بڑی کی تھی لیکن پھڑے گئے. یہی والی چیز مجھے نظر آ رہی ہے. ادھر عمران خان صاحب نے نیب ترامیم کیس میں، جس میں عمران خان صاحب ایک پیشی میں پیش ہوئے تھے کیونکہ پروسیکیوٹر وہ خود تھے لیکن بولنے نہیں دیا گیا، اس طرح تصویر ان کے سامنے آئی تھی. انہوں نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ درخواست جمع کرا دی ہے جی، اور بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے درخواست جمع کرائی ہے کہ میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں. باقاعدہ اس بار عمران خان صاحب نے درخواست دی ہے کہ میں پروسیکیوشن، کیونکہ میں نے اس پہ اپیل دائر کی تھی، میں کمپلینٹ ہوں نیب ترامیم میں، تو میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں. اب دیکھیں اصل مسئلہ تو 30 مئی ہے، 30 مئی کو اس کی ہیئرنگ ہے. کیا فیصلہ ہوتا ہے اس سے پہلے درخواست بہرحال اس سے پہلے سپریم کورٹ تک پہنچ جائے گی. عمران خان صاحب نے خود ولنگنس کا اظہار کیا ہے. دوسری سب سے عام خبر میں نے کہا تھا بیوقوفیاں بیانیہ بناتی ہیں، بیانیہ دے دیتی ہیں، بیانیہ بنانے کا موقع دے دیتی ہیں، اور وہ یہاں یہی ہوا ہے. عمران خان صاحب نے رؤوف حسن جو پارٹی کے ترجمان ہیں ان پر حملے کو عمران خان صاحب نے قاتلانہ حملہ قرار دیا ہے. کہتے ہیں یہ اس کے اوپر قاتلانہ ہوتا ہے، اس کو جان سے مارنے کی ہی کوشش تھی، کیونکہ ان کی پریس کانفرنس اور کچھ ایسی چیزیں اس طرح کی تھی. اور اسد کیسر نے، ہم نے کہا رؤوف حسن ایک دلیر آدمی ہے، حملے کے باوجود جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور پیغام واضح ہے، ون لائنر انہوں نے دیا، انہوں نے کہا پیغام واضح ہے کہ اب ہمارا نہیں آپ کے ڈرنے کا وقت ہے. بڑی بات کی انہوں نے، یہ چیز تھی. اسی ایک اور چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، کل مشاہد حسین سید صاحب نے یہ کہا تھا پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے متعلق، یعنی جنرل باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے متعلق، اور ان کے حوالے سے بیان دیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، ان کی پوری تیاری تھی، اور انہوں نے امریکہ کو گارنٹی دے دی تھی. کشمیر کے حوالے سے بھی بولا، اور پھر میزائل پروگرام، بہت کچھ ایسی انہوں نے چیزیں بولی تھی نا. تو مشاہد حسین سید صاحب، ان کی بات خیر وہ NDU کی تمام میٹنگز کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور اچھے فیصلہ سازوں میں ان کا برین میں، تھنک ٹینکس میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آج اسمبلی میں علامہ ناصر عباس MWM کے سربراہ، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا NDU میں جنرل باجوہ صاحب نے اسرائیلی سفارت خانہ کھولنے کی بات کی تھی. جنرل باجوہ صاحب نے آج وہ بھی کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جنرل باجوہ صاحب کی نا پاکستان کی سیاست سے وہ باہر نہیں جا سکتے، ان کو گھسیٹ کے لے کے آئیں گے. یہ اتنی کو باتیں کر چکے ہیں سیاستدانوں سے، کیونکہ اب اصول، ضوابط اور حدود اور قیود سیاستدان پھلانگنے کے چکر میں. ویسے ان کا مشہور زمانہ وہی جملہ کافی نہیں ہے، ٹینکوں میں تیل کے پیسے نہیں ہیں، ٹینکوں میں تیل نہیں ہے ٹینکوں کے لیے، وہ بھی بہت کافی تھا. لیکن بہرحال یہ معاملہ دوبارہ سے تازہ ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.